غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1,00,000 روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1,00,000 کیش چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا، اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا میرے بھائی، مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجئے گا، لوگ آئیں مصافہ کر کے دے دیں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی میرے بھائی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3,00,000 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے، مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں گے۔ اگر مرنے والا 3,00,000 روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3,00,000 روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے، اور اس کی 3,00,000 میں سے صرف 1,00,000 روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3,00,000 پورا نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے گئے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام،
اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔ جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا۔ بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں، یہ تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے، اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا۔ مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے، اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے۔ عورت کو کوئی کھلائے گا، اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مان لو مرنے والے کا 1 لڑکا ہے، 2 لڑکی ہے، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکی کو مل جائے گا، اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے، اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے یا لڑکے کی تعداد کم ہے تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا۔ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے، کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا۔ جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا، تم نہیں طے کر سکتے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باپ مر گیا، بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا، بہن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملی، بہن کو 1 پیسہ نہیں ملا۔ بہن آئی، بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی، میں شیرسا آبادی ماحول نہیں جانتا، میں کٹیہار کا ماحول، میں بنارس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیوں نے دھمکی دی، اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا، اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا
तो आज से रिश्ता ख़त्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता ख़त्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख देती हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहाँ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अज़ाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो मेरे भाई। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी ज़मीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की ज़मीन है। मैं धोखे से क्या करता हूँ, अपने पड़ोसी की ज़मीन का 1 फीट हिस्सा अपनी ज़मीन में शामिल कर ले रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए ज़मीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या ज़मीन व जायदाद के कागज़ में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो ज़मीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, ज़मीन को हड़पने के लिए ज़मीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत के हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक काम है। और आगे बढ़िए,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالن یتخوذون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا، جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ میرے بھائی، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتے ہی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ سعودی ریال چاہیے آپ کو۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے سفر پہ، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان، بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو وہ درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے گیا تھا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے میرے بھائی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، قیامت کے دن کرنسی کون سی چلے گی؟ کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1 لاکھ روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا اے اللہ، اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ ناجائز طریقے سے لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا، کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے کلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے، آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج اور عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو بڑا خوش ہیں صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج اور عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقدار لائن میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لا دے گا۔ جو انسان دنیا سے نماز لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، زکوٰۃ لے کر کے آیا تھا، حج لے کر کے آیا تھا، اب اس کے اوپر گناہ لادے جا رہے ہیں، بالکل گناہوں سے بھر جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو میرے بھائی۔ اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے اس کی بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ ہے، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھا رہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، او لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، او لوگو ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔
اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی. آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا. اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کو نہیں معلوم ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو. آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ. اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بتاتا ہے. دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے. 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آت الجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق ٹائم پر دینے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دیر نہ کرے، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرے، بہنوں کو اکٹھا کرے، مفتی صاحب کو بلا لے. باپ جو زمین چھوڑ کے گئے، جو جائیداد چھوڑ کے گئے، جو سونا چاندی چھوڑ کے گئے، جو کھیت کھلیان چھوڑ کے گئے، سب کا کیلکولیشن کر کے حساب کر لے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے. میرے بھائی، دنیا میں چند دنوں کی پریشانی سہ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا پڑے. اور یہ بھی یاد رکھو، اگر حرام کی زمین میں، حرام کی جائیداد میں اپنے بچوں کو رکھ کے پال رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ کا حقدار بنا رہے ہو. ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچے چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فیملی چین کی زندگی گزار. غلط ہے یہ. اگر پیسہ حرام کا آ رہا ہے اور آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ کی بیوی عیش کر رہی ہے، وہ حرام کی کمائی آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا. میرے بھائی، کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. یہ چند سوالات آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو. اور آخر میں بار بار پیچھے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، آپ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جلسے کا مقصد کیا ہے. اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا ادارہ کافی قرضے میں چل رہا ہے، اس کی جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہے اس پر کافی قرضہ ہے. آپ حضرات میری تقریر کے آخر میں جو بھی تعاون ہے، آپ جو بھی دان کر سکتے، تعاون کر سکتے، یہاں آ کے دیتے جائیے گا. انشاءاللہ اس پر بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور میں سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک دعا کر دوں گا. سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جزاک اللہ خیر. دیکھیے کسی بھائی نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے. میرے بھائیوں، ہم اپنے انڈیا میں، اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان اب شروع ہو رہی ہے. تو ٹائم کا فرق ہے. ویسے ہی چاند کا بھی فرق ہے. چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے، سعودی عرب میں کبھی اور نظر آتا ہے. اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے، اللہ غریق رحمت کرے، علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے۔ یہ پورے ہندوستان میں، یہ پوری دنیا میں ایک چاند منانا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے، اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے۔ ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے، اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ بچت کھاتے میں، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپئے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تو اس پیسے کو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا، سارا سسٹم موجود ہے۔ انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے، ہر کوارٹر پر آتی ہے۔ ہر کوارٹر کا مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے۔ آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے، پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ آیا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے، بس۔ وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے، بینک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے۔ کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت ہو اس کو دے دیجیے، کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے اس کو، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اجر کی نیت سے نہیں، اجر کی نیت سے نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، وہ کوئی دان نہیں ہے۔ وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے، بس۔ اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ثواب کی نیت آپ کو کرنا ہے۔ کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے گئے، قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیے، اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم ہے، والعاملین علیہا۔ لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا، اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے، 30,000 پہنچ رہا ہے، یہ تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں، جو تحریریں ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے، مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے۔ 1-2 سوالات اور آئے ہیں، مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے، 2 بجنے والا ہے۔ قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے؟ اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے۔ اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی تو اس پر قبرستان ہی بنے گا، اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا ہے میری بہن کی شادی ہونے کا، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط ہے۔ اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی